بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، آج کا دن بہت مقدس ہے، بہت محترم ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں اہل ایمان اس مقدس دھرتی پر جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا، وہاں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے آج میدان عرفات میں مناجات کر رہے تھے، آج وہ دعائیں کر رہے تھے، آج وہ اپنے اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی اطاعت، اپنی خدمت گزاری اور اپنی جو بندگی ہے اس کا اظہار کر رہے تھے، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر جب موجود تھے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج تمہیں اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اگر تم خالص نیت کے ساتھ کرو، جس طرح تم نو مولود ہو، جس طرح تم آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ مبارک ہو ان تمام اہل ایمان کو جن کو یہ موقع ملا اور آج وہ اس مقدس سرزمین پر پہنچے۔ مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے یہ اجتماع بھی بے مثال ہے۔ کسی کالے کو کسی گورے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت بھی نہیں ہے، کسی ایشیا والے کو کسی افریقہ والے پر اور کسی یورپ والے پر کوئی فرق نہیں ہے۔ سب ایک طرح کے لباس میں، سب ایک طرح کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، سب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سب اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، مسجد نمرہ میں جو خطبہ حج ہوا، خاص طور پہ امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جس طرح رہنمائی کی، انہوں نے جس طرح ہمارے ایمان کو تازہ کیا، جس طرح انہوں نے کردار سازی کی اہمیت پر زور دیا، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ اخلاص کی انتہا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ شیطان سے بچ جاؤ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ اللہ نے نیکی کرنے کا اور برائی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے دشمن کو معاف کرنے کے حوالے سے بھی درس دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نماز قائم کرنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں فساد فی الارض سے بھی بچنا ہے۔ ان تمام کے ساتھ وہاں پر گڑ گڑا کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کی گئیں۔ کہا گیا کہ یا اللہ، یا عز و جل، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو امن عطا کر دے، ان کو دشمن پر غلبہ عطا کر دے۔ یہ دعائیں وہاں پر رو رو کر کی گئیں، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں نے یہ دعائیں کی ان بلکتے ہوئے بچوں کے لیے جو اس وقت بھوک سے جاں کنی کے عالم میں ہیں۔ پناہ مانگی گئی شیطان مردود سے، پناہ مانگی گئی ظالم کے ظلم سے، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے، ان پر اپنا کرم کرے۔ یقینی طور پر یہ دعائیں اللہ عز و جل ضرور سنیں گے، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ یہ ہمارا سب کا ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی گئی کہ اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھلائی کی توفیق دے، انہیں بھی ہدایت اور تقوی عطا فرما۔ اللہ کرے کہ تمام مسلمان اس خطبہ حج کے مطابق اپنے کردار کو بہتر سے بہتر کر سکیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط کر سکیں، ہم وہ مسلمان بن سکیں جس کی زبان سے، جس کے کردار سے، جس کے افعال سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم گالی دینے والے نہ ہوں، ہم دوسروں کا دل دکھانے والے نہ ہوں، ہم نیکی کی بات کرنے والے اور خیر کی بات کرنے والے بن جائیں، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کا لاکھوں کا یہ اجتماع میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اللہ سے اپنا رشتہ توڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو دیکھیے، ان کے نور سے بھرے ہوئے چہرے، ان کا اللہ پر اعتماد، ان کا اللہ پر یقین، اور یہ سب سے بڑی دعا کہ ہم سب صراط مستقیم پر رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس اجتماع حج کے بعد بہتر مسلمان سامنے آئیں گے۔ ہم سے ماضی میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو گئے ہوں گے، ہمیں امید ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک بڑا مقدس موقع ہے، یہ بہت ہی شاندار موقع ہے کہ ہم سب اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، ہم سب اپنے اللہ پر
اپنے یقین کو اس طرح بڑھا لیں جس طرح ہم پاکستان والوں نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے سے 6-7 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فتح مبین عطا کی جس طرح اس نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں آج جب حج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز بھی ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب پہنچنے میں خاص طور پہ جو کردار ہے وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ہے، اور محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ ان کا یہ 2 روز کا دورہ ہے، اور اس کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ وہ سعودی ولی عہد کی دعوت پر وہاں شاہی مہمان بنے ہیں۔ جب ہم پاکستان کے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی صف میں ہمیں چین کی طرح، ہمیں ترکی کی طرح، ہمیں اور بہت سارے دوسرے ملکوں کی طرح اس سے بھی کہیں آگے بلکہ سعودی عرب نظر آتا ہے۔ پاکستان جب بھی مشکل میں ہوتا ہے ہمیں فخر ہے، ہمیں اپنے سعودی بھائیوں کی جو محبت ہے، ان کا جو ہم سے تعلق ہے، وہ جو ہم پر کرم فرمائی ہمیشہ کرتے ہیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، وہ ہماری طاقت ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم عید کے موقع پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی ولی عہد کا یہ پیغام تھا کہ آئیں ہم عید اکٹھے منائیں، اور اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف وہاں پر پہنچے۔ 2 روزہ یہ دورہ ہے، اور جب وہ وہاں پر ان کا قیام ہوگا تو اس دوران سعودی ولی عہد سے ملاقات میں تجارت پر بھی گفتگو ہوگی، سرمایہ کاری پر بھی گفتگو ہوگی، ویژن 2030 پر بھی گفتگو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے وعدے کر رکھے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے وفود یہاں پر آ چکے ہیں، یقینی طور پر ان پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، سعودی عرب سے دوستی کے حوالے سے، تو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو ایک خاص توازن کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت ایران بھی پاکستان کا دوست ہے، اور اس وقت سعودی عرب بھی پاکستان کا دوست ہے، اور جب ہم سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی خوشی ہے کہ ان کے آپسی تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور ماضی کے جو کشیدگی تھی، آپس میں جو کچھ دوری تھی، اس دوری میں کمی آ رہی ہے۔ ہم پاکستان کے تعلقات کو اس حوالے سے بھی بہت زبردست دیکھتے ہیں، خارجہ پالیسی کو بھی بہت کمال پر دیکھتے ہیں کہ اگر چین ہمارا دوست ہے تو دوسری طرف امریکہ سے ہمارے تعلقات بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت احساس ذمہ داری سے بھرپور ہے، اور اس وقت وہ جو کردار ادا کر رہی ہے، جو اپنے وعدے وعید کر رہی ہے، ان پر پورا اتر رہی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، وہ دغا بازی نہیں کر رہے، وہ مودی کی طرح مکر اور فریب سے کام نہیں لے رہے، اور اس نے پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں کہیں آگے بڑھا دیا ہے۔ حج کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان کا اور فیلڈ مارشل کا، اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات موجود ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں پر عید الاضحیٰ منائیں گے، اور عید کے موقع پر ہی ولی عہد سے ملاقات ہوگی محمد بن سلمان کے ساتھ، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جو ہے واپس اپنے وطن تشریف لے آئیں گے، اور یہاں پر بھی جو عید کا جو موقع ہوگا اس پر وہ پاکستان میں ہوں گے۔ تو یقینی طور پر یہ محض ایک سفارتی دعوت نہیں ہے، یہ پاکستان کی عزت اور وقار ہے، یہ قیادت کے لیے عالمی سطح پر ایک اعزاز ہے۔ یہ کس طرح اہم ہے اور کس طرح ہم اس کو مزید اہم بنا سکتے ہیں، میں اس پر بات کروں گا۔ میں مشکور ہوں منیر احمد شاد جو کہ صدر ایگزیکٹو فورم سعودی عرب کے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، ان کی طرف جاؤں گا۔ منیر احمد شاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر۔ منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل پہنچ چکے، ایک بڑا ہی غیر رسمی قسم کا دورہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب شاہی خاندان خود عید منانے میں مصروف ہوگا، اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو بلانا، ولی عہد کی ملاقات اس کو شیڈول کر لینا، ان کو اس موقع پر بلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے اور تمام امور پہ گفتگو ہونا، تجارت پہ، سرمایہ کاری پہ وہ چیزیں شیڈول ہو جانا، یہ ایک روٹین سے ہٹ کے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کس طرح اس کو ڈسکرائب کس طرح کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل سر، اس کا دیکھیں پاکستان اور سعودی عربیہ ایک پرانے فرینڈ شپ تو ہے، یہ فرینڈ شپ نہیں ہے، یہ دونوں اسلامی برادر ملک ہیں،
ऑलरेडी पुराने रिलेशन तो हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने अभी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, फतह हासिल की और जो कि एक तारीख रकम की है, और उसका ये रिजल्ट है। उससे ज़्यादा सऊदी अरब से और ज़्यादा करीबी रिलेशन हो गए, और सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, और पाकिस्तान भी जहाँ हो सके उनकी वो सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली अब दुनिया में पाकिस्तान का इमेज एक बहुत अच्छी तरीके से एक उभरा है, क्योंकि अब पहले क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हर चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो यहाँ लोग हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जिस दिन से आप यकीन करें कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती और मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया, और यहाँ पे अच्छा, सऊदी नेशनल्स अदर देन नेशनलिटी ने हमें स्पेशली आके मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान इज बेस्ट कंट्री, इज गुड कंट्री। पाकिस्तान ने ये जो किया बहुत अच्छा किया, और ये दुनिया में रकम हो गया और लिखा गया हिस्ट्री में कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम है। पाकिस्तान का आर्मी और पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम और पाकिस्तान की हुकूमत सारी एक प्लेटफॉर्म है। ये उसी के नतीजे हैं, और पहले भी हमेशा मुनीर साहब, मैं देखें वाकई आपको मैं याद कुछ होगा। वीडियोस देख रहा था, हरमैन शरीफैन से कुछ वीडियोस थी जिसमें बाकायदा तौर पे जो उनके सिपाही या उनके पुलिस के एहलकार या शुरते है, जो भी उनको कहते हैं, वो पाकिस्तानियों को देख के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है, और एक अवामी सतह पे हमारा जो एक इम्प्रेशन चेंज होने वाली बात है वो नज़र आती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम 22 अप्रैल को देखें, जब पहलगाम का फॉल्स फ्लैग हुआ, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी जो थे वो सऊदी अरब के दौरे पर थे। वो उस दौरे को कट शॉर्ट करके वापस पहुंचे। तो असल में तो ये भी समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सऊदी हुकूमत के पास ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा सरमायाकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है कि उन तमाम चीज़ों को एक ब्रेक भी लगेगी। पाकिस्तान एक स्टेप फॉरवर्ड, और पहले भी मजबूत दोस्ती है, अब मजीद जो है आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखें, पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा अगर कंपैरिजन किया जाए, आबादी से के लिहाज से भी हमसे वो बड़े हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ में भी बड़े हैं, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। हर कंट्री की विश होती है कि हम किसी न किसी तरह से इंडिया के साथ जुड़ें, लेकिन ये जो हमारा प्रीवियस जो इंडिया ने प्रोपोगंडा किया, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हुआ प्रोपोगंडे पे, और नहते मुसलमानों और बाकी लोगों को जैसे उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, उसमें नाकाम रहा। उसकी नाकामी के बाद पाकिस्तान के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गए, ना कि सऊदी अरब, पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री बन के उभरा, और हम यहाँ एज ए बिजनेस कम्युनिटी है, और हमने इसका रिजल्ट देख रहे हैं, और हमें उस पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा मनीष साहब, कुछ इन्वेस्टमेंट के वादे हुए और बड़े बड़े वादे हुए, ख़ासतौर पे सऊदी अरब से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, उन्होंने किया। क्या आप समझते हैं कि अब जो मौजूदा दौरा हो रहा है उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, उसमें आगे बढ़ने के हवाले से भी बात होगी? सर, मैं आपको थोड़ा सा ये भी अपडेट कर दूं कि वो जो सऊदी का डेलीगेशन था, मैं खुद जाते जाते खुद मौजूद था उस डेलीगेशन में। सऊदी जी। अरब की तरफ से उस डेलीगेशन का मैं पार्ट था, और अब बिलीव करें वहां पे जितने भी, एक तो पहले इस हुकूमतों में क्या होता था कि जस्ट एमओयू साइन हुए थे, और वहाँ ऑन द स्पॉट वहां पे वो एग्रीमेंट साइन हुए, और उन्हीं पे उसी टाइम उनके पे ऑर्डर कर दिए गए इसको करें। अच्छा, अब उसके बाद जब रिलेशन और हमारे मजबूत हुए थे, अब डेफिनेटली, और ये जितना तकरीबन आप समझिए कि वहां पे 200 अरब समथिंग था, एग्जैक्टली मुझे उसकी डिटेल याद नहीं है, लेकिन अब वो 3-4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए, एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हो गया, लेकिन उसके अलावा भी जो लोकल सऊदीज हैं वो हमें बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी वाकई मजबूत हैं। जिस तरह पाकिस्तानियों के अगेंस्ट प्रोपोगंडा किया जाता था, अब उनको शटअप कॉल मिल गया, और वो उनको समझ आ गई है कि ये सिर्फ इंडिया का प्रोपोगंडा था कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी कौम को कहीं न कहीं प्रोपोगंडा करके पीछे किया जाए, तो वो उसमें नाकाम होगा। अच्छा मनीष साहब, एक रूटीन से हट के अगर देखा जाए, एक मामूल की सफारती मुलाकातें होती हैं, उसमें जाहिर है एक दूसरे से कैमरों के सामने बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुसाफे किए जाते हैं, हाथ हिलाए जाते हैं, बताया जाता है, मुस्कुराहटें एक दूसरे को दी जाती हैं, उनका तबादला होता है, बताया जाता है बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब सऊदी वली अहद को मिलते हैं, या वो मैं उनको यूएई में देख रहा था, वहाँ पर उनकी मुलाकातों को देख रहा था, मैं इस तरह उनको आज़रबाईजान के सदर के साथ देख रहा था, मैं इस तरह बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के सदर के साथ उनको देख रहा था, तो वो लगता है कि वो सफारती हदूद से, सफारती तल्लुकात से, सफारती अदाब से आगे बढ़ते हुए कुछ ज़ाती तल्लुकात के मरहले में दाखिल हुए हुए हैं। और जैसे कोई आपस में भाई और दोस्त मिलते हैं, फ्रैंक किस्म के दोस्त मिलते हैं, उस किस्म की मुलाकातें होती हैं। ये चीज़ें
जो है अमूमी तौर पे और वो तस्वीरों से, वीडियो से सब कुछ ज़ाहिर हो रहा होता है। क्या इसमें वाकई एक बड़ा रोल है? क्योंकि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुरूर पैलेस में रहे, उस दौरान शाही ख़ानदान के साथ उनकी जो कुर्बत थी वो, और अब भी, तो ये आपको लगता है कि ये जो तल्लुकात हैं ये वन स्टेप अहेड हैं? बिल्कुल, आपने ये सही और बजा कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ में एक क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को वो सबसे पहले अपनी उस सफारती तल्लुकात को एज ए फ्रेंडशिप में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंडशिप में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको एज ए कंट्री कंट्री लेके जाते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा साइन है किसी भी एक लीडर के लिए, अपने पर्सनली या फ्रेंडली रिलेशन मजबूत करके फिर उसके साथ अगर कंट्री टू कंट्री रिलेशन जब बिल्ड करते हैं तो वो मजबूत उसके और पायदार उसका रिजल्ट मिलता है। तो और ये माशाल्लाह हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की खास क्वालिटी है, और वो बहुत मजबूत। और दूसरा ये कि उनके साथ हमारी जो आर्मी है, सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनके साथ शाना शाना खड़े होना और एक पेज पे होना, तो ये भी एक बड़ा उनको एज है, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंट होने के बाद वो सारी चीज़ें अपनी कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को उसकी फोर्सेस की, उसके एयर मार्शल और चीफ की जब सपोर्ट मिलती है तो दुनिया को पता चलता है कि ये मजबूत गवर्नमेंट है, तो वो कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। इसकी वजह से वो माशाल्लाह इन चीज़ों को अचीव करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल सही। और अब जो ये जो मौजूदा दौरा है, और दो रोज़ का अगरचे एक मुख्तसर दौरा है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि सऊदी वली अहद के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिकॉर्ड मुलाकातें हुई। किसी भी साबिक हुक्मरान की या किसी भी दूसरे हुक्मरान की इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी शहबाज शरीफ की हुई हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक और मुलाकात, अब इसको कंक्लूड कीजिएगा, इस दौरे के जो रिज़ल्ट होंगे आपकी नज़र में क्या होंगे? कितना मुआवन होगा, कितना फ़ायदा मंद होगा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, बाहमी तल्लुकात में? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी फरमाया और मैं भी इसको रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान सऊदी अरब जस्ट लाइक एज फ्रेंड नहीं है, एक इस्लामी ब्रदर मुल्क हैं, और सदियों से पुराना रिलेशन चलता आ रहा है। लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और आर्मी चीफ की एक क्लोज कोऑर्डिनेशन की वजह से ये इंशाल्लाह ये जो रिलेशन है लॉन्ग टर्म चलेंगे, और इस रिलेशन से हमारी आवाम पाकिस्तानी को स्पेशल बेनिफिट होगा। और जो स्पेशली यहाँ पे जो बिजनेस पाकिस्तानी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी रहेगी, इनको बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आपके लोकल जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है उनको ऑनर मिलती है, तो रेवेन्यू डेफिनेटली रेवेन्यू के शेयर में पाकिस्तान में बिजनेस जाता है। तो ये एक अच्छा इंशाल्लाह साबित होगा दौरा इंशाल्लाह। इससे पहले की निस्बत में मैं समझता हूँ कि 4 से 5 गुना ज्यादा बिजनेस भी बढ़ेगा और रिलेशन और अच्छे होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद शाह साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम सऊदी अरब से, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से ब्रीफ किया। और जब हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग वज़ीर आज़म को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद वज़ीर आज़म जो हैं साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के छोटे भाई होने की वजह से शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये तो छोटे भाई हैं, लेकिन वो सिर्फ एक छोटे भाई नहीं हैं। उन्होंने जिस तरह खारजा पॉलिसी को लेकर आगे चले हैं वो यकीनन तारीख साज है। और पाकिस्तान में हमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता इस तरह का कि पाकिस्तान के तल्लुकात चीन के साथ भी ज़बरदस्त हों, पाकिस्तान के तल्लुकात अमेरिका के साथ भी बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हों, पाकिस्तान के तल्लुकात सऊदी अरब के साथ भी बहुत शानदार हों, और पाकिस्तान के तल्लुकात ईरान के साथ भी बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हों, पाकिस्तान के तल्लुकात एक तरफ तुर्की के साथ हों और पाकिस्तान के तल्लुकात दूसरी तरफ आज़रबाईजान, और मिलकर ऐसे एक कम्युनिटी बन रही हो। तो ये एक यकीनी तौर पर यह कारनामा शहबाज शरीफ ने ही सर अंजाम दिया है। और उनको इस वक्त ख़ास तौर पे हिंदुस्तान पर फ़तह के बाद, 10 मई वाली फ़तह मुबीन के बाद जो एज़ाज़ मिला है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और को नहीं मिला होगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और हमेशा से माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान में चैलेंजेस रहे हैं। इसके हवाले से जो दिन मनाया जा रहा है और जो चैलेंजेस हैं, इस पर यकीनी तौर पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद।
ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 1974 سے شروع ہونے والے اس دن کے آج تک جو ہے، اگر ہم کارکردگی کو، اپنی پرفارمنس کو دیکھیں تو ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس وقت بھی تقریباً جب ہم بات کرتے ہیں اور چیلنجز کی بات کرتے ہیں، اور اس مرتبہ جو ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے اس میں ایک خاص قسم کا ایک ٹارگٹ سامنے رکھا گیا ہے، جہاں پر ہم بنجر زمین کی بات کرتے ہیں، زمین کی بحالی کی بات کرتے ہیں، ماحولیات کی بہتری کی بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک خاص چیلنج یعنی کہ پلاسٹک کی آلودگی کا خاتمہ اس مرتبہ ایک خاص چیلنج اور ایک خاص تھیم کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اس وقت ہم دیکھیں تو تقریباً کوئی 4 ملین ٹن پلاسٹک کا کچرا جو ہے پاکستان سے اعداد و شمار کے مطابق اکٹھا ہوتا ہے، اور اگر میں صرف پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کروں تو وہاں سے 12,000 ٹن جو کچرا اکٹھا ہوتا ہے اس میں صرف 20% کی بات کروں تو 20% آپ کو اس میں سے پلاسٹک ملے گا۔ اب یہ اتنا زیادہ پلاسٹک ہے کہ اقوام متحدہ ہمیں خبردار کرتا ہے، پوری دنیا کو خبردار کرتا ہے کہ اگر آپ نے اسی قسم کی حرکتیں جاری رکھیں، اسی قسم کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، حکومت کی طرف سے سختی نہ ہوئی اور عوام کی طرف سے احتیاط نہ ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ دریاؤں میں مچھلیوں سے زیادہ آپ کو پلاسٹک نظر آئے گا۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام UNEP کی طرف سے 2040 تک پلاسٹک کی آلودگی جو ہے 80% تک کمی کا ہدف دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جہاں پر ہماری تمام حکومتیں کچھ نہ کچھ کام کرتی ہیں، میں خیبر پختونخوا میں بات کروں تو ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے بلین ٹری منصوبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کیسے چلا، کتنا چلا، اس پر بھی بات کروں گا۔ ہمیں سندھ کی حکومت بھی اپنے حوالے سے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں پنجاب کی حکومت بھی اس حوالے سے قوانین بناتی ہوئی اور امپلیمنٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے یہ کہ آپ پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا دیں، جو شاپنگ بیگز ہیں ان پر پابندی لگا دیں اور کم سے کم اس کا استعمال کریں۔ ہم شہری اس پر تھوڑے سے آپ کہیں کہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں، پھر اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی اب وہ پریکٹس نہیں رہی ہمیں کہ ہم گھر سے تھیلا لے کر ساتھ جائیں اور اس ایک مرتبہ یوز ہونے والے پلاسٹک بیگ کو، جس کو ہم شاپنگ بیگ کہتے ہیں، جس کو ہم شاپر کہتے ہیں، اس سے ہم جان چھڑوا لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہمارے ماحول پر اثر پڑتا ہے، جس طرح اس سے گندگی کا اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس وقت پنجاب حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ اس نے سب سے زیادہ اس حوالے سے کام کیا ہے۔ آج بھی جس طرح ہم بات کرتے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے، تو پنجاب حکومت ہمیں اپنی پرفارمنس کا ایک اوور ویو دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ماحولیات کا ادارہ، ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اس حوالے سے کس طرح ماحولیات کے جو ادارے کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کو بہتر بنانے کی اہمیت جو ہے، اس کے لیے جو اقدامات ہیں اس پر جو روشنی ڈال رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اس کو دیکھیے گا۔ انوائرمنٹ ایک ریڈنڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی اہمیت کا شاید ہم سب کو احساس نہیں ہے، اور اب جب کہ وہ آپ کی زندگی کو افیکٹ کرنے لگا ہے تو ہمیں ریئلائز ہوا ہے انوائرمنٹ کی پروٹیکشن بھی جو ہے وہ کسی چیز کا نام ہے۔ یہ ہول آف پاکستان اپروچ ہے، ہول آف نہیں، پاکستان کو بڑی ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ابھی کچھ دن پہلے ہم پریشان ہو رہے تھے کہ خشک سالی نہ آ جائے۔ کچھ بھارت کی حرکتیں ایسی تھیں کہ پانی روکنے کی دھمکیاں، سنتاس معاہدہ معطل کر دینا، ہم اس پر خوفزدہ تھے کہ خشک سالی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم نے اس پر بھی پروگرام کیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور خطرہ درپیش ہو گیا کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب، اور اس سے پہلے بھی سیلاب ہمارے یہاں پر آتے رہے۔ پھر اس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، بڑی بڑی ہم خبریں دیتے ہیں کہ خاص طور پہ پنجاب میں سموک کس طرح حملہ آور ہوتی ہے، اور نومبر کے مہینے میں خاص طور پہ، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ بارشیں ہوں اور وہ سموک ختم ہو، تو پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف ابھی گلیشیئرز کو بچانے کے حوالے سے کانفرنسیں جو ہوئیں اس میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ ہم عالمی سطح پر بھی کوششیں کریں، لیکن اس حوالے سے کوششیں ہو کیا رہی ہیں، ہمارے ماحولیات کو چیلنجز کیا ہیں؟ علی اعجاز صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، اور جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام کوششوں کے حوالے سے، انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے حوالے سے، تو علی صاحب بڑے بڑے چیلنجز ہیں کیا، ہم نے ان کو حل کیسے کرنا ہے؟ سر جیسے آپ نے آج بتایا، آج کا انوائرمنٹ ڈے کا جو ہے اس کا لوگو ہے زیرو پلاسٹک۔ زیرو پلاسٹک، اور آج کا ڈے ہم نے تمام ایسوسیشنز اور جو مالز تھے اور جو مارکیٹس تھیں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے ساتھ منایا کہ آج کے دن وہ لیگل پلاسٹک بھی یوز نہیں کریں گے، اور دے ایگریڈ، اور انہوں نے اس کو ریڈیوس کیا۔
पॉलीथीन बैग के ऊपर पहली मरतबा गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक रूल्स आए, 5 जून 2023 को उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की गई। इट इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के पॉलीथीन या प्लास्टिक सिंगल यूज़ मैन्युफैक्चरर्स को रजिस्टर करना शुरू किया गया। हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं थी, कोई डाटा नहीं था कि कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, यूज़ हो रहा है, किधर जा रहा है। वो पहली मरतबा एक इन्वेंट्री क्रिएट होना शुरू हुई। हमें अब रियल टाइम डाटा आएगा कि कितना प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कितना रिसाइकल हो रहा है। अली साहब, आप जो बात करते हैं शॉपर बैग और शॉपिंग बैग और शॉपर्स पे पाबंदी, लोग बड़े तंग होते हैं इससे। बिल्कुल सर, इसको कंसीडर किया गया स्पेशल, क्योंकि पहले अचानक हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी और एक जो मेगा मार्ट से उनके ऊपर बिल्कुल बैन कर दिया गया पॉलीथीन बैग को और लोग बेतहाशा तंग हुए और उसका अल्टरनेट भी कोई नहीं था। इस मरतबा पहली मरतबा फेज़ आउट पॉलिसी लाई गई, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई गई जिसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने बैठ के किया कि हमें बाय ईयर्स इसको फेज़ आउट करना है। अभी हमने 75 माइक्रोन और 12 बाय 16 इंच का जो पॉलीथीन बैग है उससे बिलो उसको बैन किया, उससे ऊपर वाले को अलाउ किया है। विद ईयर्स इसकी थिकनेस भी बढ़ती जाएगी, साइज़ भी बढ़ता जाएगा और ग्रेजुअली इसके अल्टरनेट डेवलप होते जाएंगे और जो लोगों को अचानक परेशानी का सामना करना पड़ता है उससे भी लोग बच जाएंगे और उनको एक आदत हो जाएगी कि उन्होंने अपना बैग लेना है। और उसको 2030 तक रखा गया पॉलीथीन बैग जो है फेज़ आउट पॉलिसी को, अचानक नहीं बंद किया जा रहा मुकम्मल तौर अच्छा, पे। हम क्लेम बड़े बड़े करते हैं, हुकूमतें करती हैं। अभी जो हम देख रहे थे उसमें इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स थे कि वो हम सारे उस रिपोर्ट में शामिल भी नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जब स्मोक आती है और ख़ास तौर पे लाहौर में जिस हद तक स्मोक आती है, फिर उसकी आप ये देखिए कि इंटरनेशनल लेवल्स पे उसकी बाकायदा तौर पे खबरें बनती हैं, एक मनफी चेहरा सामने जाता है, तो ये क्यों है? अच्छा, पहले अगर आप देखें तो हमारे पास एक सेंसर था पूरे लाहौर में। पहली मरतबा लाहौर के अंदर 30 के करीब सेंसर्स इंस्टॉल किए गए। दे आर वेरी एक्सपेंसिव सेंसर्स और हमें वो जो प्राइवेट सब स्टैंडर्ड से सेंसर्स थे उनका डाटा आ रहा होता था। पहली मरतबा लाहौर में 30 सेंसर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं और 30 और आ रहे हैं जो पंजाब भर में लग जाएंगे। और पहली मरतबा हमारे पास डाटा आएगा इस स्मोक सीज़न में कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। उसके अलावा जो लोकल फैक्टर्स जो कैलकुलेट स्टडीज़ थी उनके मुताबिक कैलकुलेट किया गया और उसके मुताबिक जो एक्शन अगर आप देखें तो ट्रैफिक इज़ द मेजर पोर्शन इन लाहौर। 80% अर्बन यूनिट का रिपोर्ट कहता है कि ट्रैफिक है। अगर WHO का रिपोर्ट देखें तो वो भी 43-45% ट्रैफिक को कहता है। तो आप देखें कि ट्रैफिक सेक्टर को पहली मरतबा रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा एक एमिशन टेस्टिंग सिस्टम हमने लॉन्च किया है और तमाम व्हीकल्स वो गाड़ियों में जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इसी वजह से वो वॉलंटरीली है और आप देखें कि लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अच्छा, आप इसका मतलब लाहौर को तो बेहतर कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा खासतौर पे लाहौर एक मॉडल के तौर पे सामने आता है। तो मैं प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबर साहब दीन जो कि CEO हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, क्योंकि अभी आगे ईद भी है तो उस पे आलाइशों का लाहौर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया पिछले बरसों में, ख़ासतौर पे मरीम नवाज़ की हुकूमत कायम होने से। उससे पहले मोहसिन नकवी साहब की निगरान हुकूमत में भी बड़ी चेंज आई और उसके साथ साथ इरबाब खिज़र रियाज साहब, क्योंकि मुझे बिलियन ट्री मनसूबे में बड़ा एक अहम है जब हम माहौलियात के हवाले से देखते हैं उसने कितना रोल प्ले किया। फिर उसमें करप्शन की खबरें भी आई, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ, इरबाब खिज़र रियाज साहब को भी और बाबर साहब दीन साहब को भी। बाबर साहब, लाहौर के हवाले से बात हो रही है, आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस वक्त जो है जब हम लाहौर की माहौलियात के हवाले से बात करते हैं तो आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। आप लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और पूरे लाहौर डिवीजन को देख रहे हैं। लाहौर पहले से कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और इसका माहौलियात पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्या वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं दूसरे सूबों से बेहतर नज़र आ रही हैं आपकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सारी चेंज है ना सिर्फ लाहौर में बल्कि लाहौर के जो बाकी डिवीजन्स, हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौर डिवीजन में, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, इसके साथ साथ पूरे पंजाब में भी इसकी मेजर जो इसके पीछे रीज़न है वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है जो CM साहिबा का विजन है, जिसके तहत पूरे पंजाब में एक सफाई का यकसा निज़ाम जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो उसी तरीके से सुथरा पंजाब की SOPs के मुताबिक हमने डिस्ट्रिक्ट लाहौर के जो रिसोर्सेज थे उनको भी रीऑर्गेनाइज किया है, डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरीके से अब जैसे ईद आ रही है उसके अंदर आप देखेंगे कि इसी सोचा पंजाब प्रोग्राम के तहत हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, जिसके तहत ऑफल्स को ना सिर्फ बायोडिग्रेडेबल बैग्स के अंदर कलेक्ट किया जाएगा, जो हमने 1.5 मिलियन जो है वो बनवाए हैं और पूरे लाहौर के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त जारी है 300 कैंप्स के थ्रू।
تو ان بیگس کے تھرو آفلس کو کلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان آفلس کا سیف ڈسپوزل ہوگا آن 5 لینڈ فل سائٹس جو ہم نے ڈیولپ کی ہیں اسپیشلی اس عید الاضحیٰ کے یعنی بابر صاحب آپ اس وقت چیلنج سے کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں عید کے دن ہمیں علائشیں نظر نہیں آئیں گی, بدبو کہیں نظر نہیں آئے گی. جی انشاءاللہ بالکل آپ کو علائشیں نظر نہیں آئیں گی. اگر کسی شہری کو بھی کہیں پہ علائش نظر آتی ہے, اگر آپ کے گھر ہماری ٹیم نہیں پہنچ پاتی, تو آپ 1139 ہماری ایکٹیو ہیلپ لائن ہے 1139, اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ 30 منٹس کے اندر ٹیم جو ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچے گی اور آفلس کو اور ویسٹ جو ہے قربانی کا اس کی کلیکشن کرے گی. تو یہ بڑا میں ایک ارباب صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے گا کیا فارمولہ کیا لگایا. ایک وقت تھا, ابھی تھوڑے 2-3 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں, لاہور میں کوڑے کے جگہ جگہ ڈھیر نظر آتے تھے, بدبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی, پانی کھڑا ہوا نظر آتا تھا. یہ آپ نے فارمولہ کیا لگایا کہ یہ 1-2 سال میں آپ نے بہت بڑی چینج ایک مرتبہ پھر لے آئے, وہی جو شہباز شریف صاحب کے وزارت اعلیٰ میں ہوا کرتا تھا؟ جی اس کی ایک آئی تھنک میجر جو ریزن ہے, اگین میں بتانا چاہوں گا کہ وہ جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے اس کے تحت سسٹم کو ری آرگنائز ری ڈیزائن کیا گیا ہے. ہم میسیولی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے اوپر چلے گئے ہیں. تمام آپریشن جو ہے وہ ڈیجیٹل مانیٹر ہو رہا ہے. ہماری کتنی ورک فورس کہاں پہ ڈپلائڈ ہے, جو ہمارے سور پوائنٹس ہیں 800 کے قریب لاہور میں, جو ہمارے کنٹینرز ہیں ان سب کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہو رہی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے جس کے تحت ہمیں جو کلیکشن ایفیشنسی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. جو اسمال ایفیشینٹ مشینری ہے وہ سسٹم کے اندر ایڈ کی گئی ہے. تو یہ بہت سارے اسٹیپس ہیں, بڑی ایک ہولسٹک پروگرام ہے جو کہ گورنمنٹ کے ویژن کے مطابق امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. بلکہ اس میں شاید سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جب ٹاپ لیڈرشپ ایک کسی چیز کو کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے پولیٹیکل کمٹمنٹ کے بغیر اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. علی صاحب یہ بتائیے گا, اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات ڈپارٹمنٹ جو ہے خاص طور پہ فیکٹریوں اور کارخانوں کا جو دھواں تھا وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنتا تھا. گاڑیوں کو تو اپنی جگہ آپ کام کریں, اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں اس پہ ایک پراپر اس دفعہ کام کیا جا رہا ہے, کیمراز لگائے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹل سکرینز پراپر ایک کہہ لیں کہ میڈیا سینٹر بنا دیا گیا جس پہ اوپر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈرونز کی ایک ٹیم لانچ کی ہے جو ڈرونز کے ساتھ مانیٹرنگ کر رہی ہے. پہلی اچھا, یہ جو اگر فیکٹری سے دھواں نکلتا ہے تو ڈرونز اس کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پرسن ٹو پرسن انٹریکشن ریڈیوس کیا جا سکے. ڈیجیٹلائزیشن اس کے ذریعے تصویر آئے گی تو اس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکے گا, ریکارڈ بنے گا, ویڈیوز آئیں گی, اس کے کوآرڈینیٹس آئیں گے, ٹیم اس کے اوپر ایکشن کرے گی اس کے بعد جا کے, اور پراپر 24 آور کا ریکارڈ ہر فیکٹری کا آ رہا ہے. ڈرونز کے ساتھ پورے شہر کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. کسی جگہ اگر دھواں مل رہا ہے, آگ لگی ہے یا کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو فوری طور پہ امیڈیٹلی وہ ٹیمز ڈسپیچ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ 1373 اگر آپ دیکھیں تو ایک ہیلپ لائن لانچ کی گئی EPA کی طرف سے. کسی بھی شخص کو کوئی پریشانی ہے اس کے اوپر وہ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کرواتا ہے, ود ان 1 آور اس کے اوپر رسپانس کیا جاتا ہے اور سیم ڈے کوشش کیا جاتا ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے. مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بہت زیادہ. ماحول پہلے سے جو بہتر ہے, اچانک سموک جو تھی اچانک ختم ہو گئی تھی. آپ خبریں آ رہی تھی اچانک, لیکن نومبر میں اچانک ہی سموک غائب ہو گئی. اس سے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اور اس کے بعد ہم بڑے کیا کہتے ہیں وہ جو کہانیوں میں آرام اور سکون سے رہنے لگ پڑے, ورنہ پہلے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا. تو وہ ایسے ہی تھا کہ ہم نے اسی طرح ایک مانیٹرنگ سٹارٹ کی تھی. ایکچولی اٹ واز جسٹ اے سٹارٹ. اس سال تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا کہ وہ ہم نے لوکل فیکٹرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, مگر چونکہ کچھ ایونٹس کمبائن ہے, انڈین فیکٹر جب آتا ہے تو وہ حاوی ہو جاتا ہے انڈیا کا سارا وہ پولوشن کا فیکٹر. اور ہم میڈم CM نے بھی اس کو کہا کہ انڈین جو ونڈز ہیں ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں. وہ جیسے ہی ونڈ ڈائریکشن, صرف ونڈ ڈائریکشن چینج ہوئی, ونڈ چلی بھی نہیں. اچھا, یعنی کہ یہ نہیں کہ انڈیا سے آنے والی جو ونڈ ڈائریکشن دوبارہ ان کی طرف ہو گئی تو ہمارے لوکل فیکٹرز تو ہمارا تھے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. انڈیا بڑا غلط کام اس قسم کے, بعد میں انہیں حملہ بھی کر دیا. ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, کر دیا کافی کچھ, باقی ٹھیک کر دیں گے. میں دوبارہ ارباب خضر ریاض صاحب, اگر ہم ماحولیات کی بات کریں تو بلین ٹری منصوبہ اور 10 بلین ٹری منصوبہ وہ بڑی اہم جو تھے پیش رفت کہے جا سکتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقاصد حاصل ہوئے؟ دیکھیے نجم بھائی, یہ جو عالمی یوم ماحولیات ہے تو ہر سال اس کو اونلی ون ارتھ کے عنوان سے منایا جاتا ہے, جس کا مقصد دنیا کو ماحولیات کی اہمیت اور ماحولیات کو لائق خطرات سے آگاہی کرنا ہے. جبکہ پاکستان کا شمار
ان ممالک میں ہوتا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. میں چونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہاں پر گزشتہ 12 سال سے جن کی حکومت ہے تو وہ کبھی بلین ٹری لا رہے ہیں، کبھی وہ کوئی پروجیکٹ لا رہے ہیں، یعنی ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو جنگلات، چونکہ خیبر پختونخوا تو جنگلات سے آباد ہے، یہاں پر تمام جو پہاڑ ہے، اور تو وہاں سے انہوں نے تقریباً جنگلات کا خاتمہ کر دیا ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کرپشن اتنی زوروں پر ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑ رہے. ان کو نہ ہی ماحولیات کی فکر ہے، نہ ہی انہیں صوبے کی فکر ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم شمالی جو ہمارے علاقہ جاتے وہاں پر ہم چلے جائیں جہاں پر درخت ہی درخت ہوا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ان کی مکمل کٹائی کر دی ہے. وہ ٹیکوں پر انہوں نے دیے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو ان کی 2 حکومتیں تھی اس میں بھی یہی حال تھا، اب بھی یہ حال ہے. تو یہاں پر کبھی یہ کہہ رہے کہ ہم گرین پشاور کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا کہ ہم پورے پشاور کو گرین کر لیں گے، لیکن افسوس کہ انہوں نے یہاں پر جو نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے یہاں پر جو جنگلہ بس کے دعوے کر وہ چیخیں مارتے تھے، یہاں پشاور میں انہوں نے جو BRT شروع کر دی تو یہاں پر ایک بہت درخت ہوا ہوتے تھے، انہوں نے وہ سب کاٹ دیے. یعنی ان کو چاہیے تاکہ کم از کم کاٹ کر کچھ سائڈوں پر اور درخت لگا لیتے، لیکن افسوس کہ یہاں پر ان کے ساتھ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا بڑی مائنڈ عجیب نہیں. بات کر رہے ہیں کہ خبریں تو وہ یہ دیتے رہے کہ ہم 1 ارب یا 10 ارب درخت لگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ جنگلات ہی کاٹ دیے وہاں سے. دیکھیں جی، یہاں پر تو اس طرح تھا کہ جو ان کے MPs MNs تھے انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ آپ 20,000 درخت آپ اگائیں گے. اس کے لیے ان کو قومی خزانے سے باقاعدہ پیسے دیے جاتے تھے. وہ لوگ وہ پیسے ہڑپ کر اپنے جیب میں ڈال دیتے تھے. 5-6 جو ہے وہ درخت لے آتے تھے، وہ لگا لیتے تھے صرف تصویروں کے لیے. تصویریں نکال دیتے تھے، اس کے بعد وہ درخت غائب ہو جاتے تھے. آپ کسی وقت پشاور کا آپ وزٹ کریں، آپ جو ہمارے جو نتیا گلی ہے، ابٹ آباد، کاغان، ناران، اس سائٹوں پہ آپ چلے گئے تو آپ کو افسوس ہو جائے گا کہ یہاں پر ایک وقت ہوتا تھا کہ یہاں پر درخت ہی درخت ہوتے تھے. لیکن افسوس اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومتیں یہاں گزری ہے تو اس میں جو ہوتے تھے تو اس میں تو یہ چونکہ ہمارے اکثر ہزارہ ڈویژن سے ہمارے وزرائے اعلیٰ منتخب ہوتے تھے، اور چونکہ درخت بھی سب سے زیادہ وہیں پر وہ اگتے ہیں پہاڑوں پر، تو وہاں کے آپ حالات دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے کہ یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے یا ہم کسی دوسرے ملک باہر کے ممالک میں گھوم رہے. لیکن اگر آپ آج وہاں پہ چلے گئے تو وہاں پہ صرف اور صرف آپ کو خشک سالی نظر آئے گی. یہ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے بالکل صحیح. ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر خاص طور پر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہم تمام حکومتوں سے یہی درخواست کریں گے کہ مل کر آگے بڑھیں. صرف حکومتیں ہی نہیں بلکہ علی صاحب اگر آپ کوئی عوام سے کہنا چاہیں کہ عوام یہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں گورنمنٹ تو پوری ایفرٹ کر رہی ہے، جب تک پبلک پارٹیسپیشن نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. عوام کو چاہیے کہ پولیتھین بیگ کو ترک کرے، الٹرنیٹ اس کے اوپر آئے، اپنی گاڑیوں کو ٹیون اپ کریں، ETS کے اوپر ان کی ٹیسٹنگ کروائیں اور جو ٹیون اپ وہیکلز ہیں ان کو یوز کریں. اس کے علاوہ اگر وہ انڈسٹری چلا رہے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ ود سسٹمز چلائیں اور ود ان لمٹس چلائیں. اور جو ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں، آپ کار پولنگ کر سکتے ہیں، جتنا کاربن اپنا فٹ پرنٹ کم کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایفرٹ کریں. گورنمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ چلیں. گورنمنٹ آپ کے اوپر پینلائزیشن کے نہیں ہے، آپ کی بہتری کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ علی اعجاز صاحب، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ارباب صاحب نے جوائن کیا، بابر صاحب دین صاحب نے جوائن کیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اصل میں ماحول کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے ہم سب مل کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں. یہ شاپنگ بیگ، شاپر بیگ، اس کا استعمال کم سے کم کر دیں. آپ پانی بچانے کی طرف آئیں. آپ جہاں سے ڈسٹ اڑتی ہے اس چیز کو کم سے کم کر دیں. آپ جہاں سے دھواں پروڈیوس ہوتا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے لیے اچھا ہے، ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ہے، ہمارے اپنے شہر کی فضا کے لیے، ہوا کے لیے. یہاں پر چڑیاں ہوں، یہاں پر تتلیاں ہوں تو اچھی بات ہے، بجائے یہ کہ چیل اور کوے یہاں پر اڑ رہے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے. آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو بہتر بنائیں، اپنے شہر کو بہتر بنائیں. آج اتنا ہی. اللہ حافظ.